ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے پیج نمبر 28 پہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس اے ناول ود لمیٹڈ رینج. لمیٹڈ رینج. اب آپ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے. اسٹارم ان اے ٹی کپ، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، چائے کی پیالی میں طوفان. جین آسٹن اپنی کریٹیوٹی کو دراصل جو ہے نا اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی رینج تک محدود رکھتی ہے اور وہی چیزیں دکھاتی ہے جو اس کے پرسنل ایکسپیرینس کا حصہ ہوتے ہیں. اب جب اس نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے چیزیں دکھانی ہیں تو اس کی جو آبزرویشن کی جو رینج ہے وہ اتنی وائڈ نہیں ہے، لہذا اس کے ورک کو یہ کہا جائے 2 inches of ivory 3 or 4 families. 3-4 فیملیز ہیں جن کو وہ اٹھاتی ہے اور وہاں سے کہانی بنا کے اور وہ پورے کا پورا ناول لکھ دیتی ہے. سارے ٹائٹلز دراصل اس کی لمیٹیشنز کو، اس کی کرافٹ اور آؤٹ لک کی لمیٹیشنز کو دکھاتے ہیں. لمیٹڈ رینج کی ہم بات کریں، لمیٹڈ رینج کا مطلب ہے 3 سے 4 فیملیز اٹھائے گی، اٹھا کے وہیں پہ کہانی ان پہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دے گی. تو جہاں اس کے اوپر اس چیز کا چارج لگتا ہے وہاں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ اس کی جو لائف کا ایکسپیرینس ہے وہ لمیٹڈ ہے، تو اس لمیٹڈ دنیا کے اندر وہ اس طرح بناتی ہے چیزوں کو کہ جو یونیورسل اپیل کی ہوتی ہے. پیج نمبر 48 پہ سیکنڈ پیراگراف ہے. گو کہ جین آسٹن چھوٹے سے کینوس پہ کام کرتی ہے، لیکن اس نے اپنے اس فکشن کے اسکوپ کو ساری ڈائریکشنز میں بڑھا دیا. اس کی سٹوریز نارملی انڈور ایکشنز کی ہیں جہاں پہ صرف فیملی میٹرز، خاص طور پہ محبت اور شادیاں جیسے معاملات ڈسکس کی جاتی ہیں، لیکن اس کے پلاٹس بڑے پرفیکٹ ہیں اور وہ بڑی سپرب کریکٹرائزیشن بناتی ہے. 6 کے 6 جو اس کے ناول ہیں انکلوڈنگ پرائڈ اینڈ پریجوڈس، ان سب وہ سارے کے سارے اپنی پبلیکیشن کے وقت سے ہی کنٹروورشل ہیں اور اس کنٹروورسی کی وجہ صرف اور صرف لمیٹڈ رینج ہے کہ لمیٹڈ رینج میں ہے. اس معاملے میں اس لمیٹڈ رینج کی اوپینین کو آپ دیکھیں تو کرٹکس جو ہے وہ کریٹیکل ویو جو ہے وہ 2 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک وہ جو ڈیٹریکٹرز ہیں جو کہ اس لمیٹڈ رینج کو برا سمجھتے ہیں، دوسرے وہ ایڈمائرر ہیں. تو جو ڈیٹریکٹرز ہیں انہوں نے کچھ پوائنٹس پہ اس کو کرٹیسائز کیا. جیسے میں نے بات کی نا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں. رینج تو جین آسٹن کی لمیٹڈ ہے لیکن 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اس کو اچھا نہیں سمجھتے، دوسرا وہ جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں. یعنی دونوں جو اس کی رینج کے حساب سے اس کے ایڈمائررز ہیں، ڈیٹریکٹرز ہیں. چلیں دیکھتے ہیں جو اس کے خلاف ہے وہ کیا کہتے ہیں. کرٹکس جو ہے 3rd پیراگراف میں کرٹکس اس چیز پہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اس کے ناول جو ہے وہ سرٹن نیرو فزیکل سیٹنگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ وہ امریکن وار آف انڈیپینڈنس اور نیپولینک وار کا زمانہ تھا جب جین آسٹن نے جو ہے وہ ناول لکھے، لیکن اس کے کردار جو ہے وہ ان ٹیوملٹس جو ایونٹ سے ان سے بالکل بے خبر تھے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی ساری داستان نیدرفیلڈ پارک، لانگ بون، ہینسفورڈ پارسنیج، میریٹن اور پیمرلے میں ہی لکھی گئی ہے. ایک بات تو یہ جیسے میں نے کہا فزیکل سیٹنگ بھی بہت نیرو ہے. یہ چیزیں اس نے جین آسٹن نے ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا اور واقعی نہیں کیا. دوسری بات کرٹکس نے یہ بھی کہی کہ نیچر جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک رول اس کے ناولز میں پلے نہیں کرتی، اور یہ دراصل یعنی کہ اس زمانے کی یہ ایک آئرنی ہے کہ اس انگلش لٹریچر کی کہ یہ وہ زمانہ ہے، رومانٹک ایرا کا زمانہ ہے جب ورڈزورتھ، بائرن اور کالریج جیسے رائٹرز جو ہے وہ فطرت کی رانائیوں کے ڈسکور کر رہے تھے اور اس وقت وہ نیچر کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو جین آسٹن نے اس زمانے میں اپنے آپ کو کیسے اپنے ڈرائنگ روم یا ہال کی 4 دیواری کے اندر اپنے کرداروں کو محدود کیسے کر دیا. حیرانگی کی بات ہے. ایڈورڈ فیس جیرلڈ یہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے پارلر سے باہر نہیں نکلتی. جین آسٹن جو ہے وہ سینس آف پیشنز کو اوائڈ کرتی ہے، وہ سینس آف پیشن جو کہ رومانٹکس نے ڈسکرائب کیا، کیونکہ وہ جو ہے آرڈر کلاسیکل ویو آف آرڈر اور کنٹرول پہ بلیو کرتی ہے. ایملی برانٹے جو ہے جین آسٹن کو کنڈیم کرتے ہوئے کہتے ہیں the passions are completely unknown to her.
پیشنس، جیسے میں نے بات کی فطرت کے حساب سے، رومانٹک کے حساب سے، رومانٹسزم کے حساب سے چیزیں جین آسٹن کے اندر موجود نہیں ہیں. نیکسٹ جو کرٹیسزم ہے اس کے اوپر لمیٹڈ رینج کے حساب سے کہ جین آسٹن کے سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ سارے ناولز کے اندر تقریباً سیم ہے اور وہ ایک ہی طرح کی کہانی لکھتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے کرداروں کے اندر کوئی بڑی پیمانے پہ ویرائٹی نہیں دکھاتی. اس کے سارے جو ناولز ہیں 6 کے 6 وہ لو اور میرجز کے تھیمز کو ڈیل کرتے ہیں. ان کے اندر خوبصورت خواتین ہیں جو کہ ایلیجیبل بیچلرز کا انتظار کریں جن سے انہیں شادیاں کرنی ہیں. پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی اوپننگ لائن جو ہے وہ دراصل اس جین آسٹن کے 6 کے 6 ناولز کا تھیم ہے. She writes, "It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife." میں 5ویں پیراگراف پہ پہنچ گیا ہوں. سوری 5واں پیراگراف میں نے آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کیا. میں 6 پیراگراف کی طرف چلتا ہوں کہ جہاں ہم نے بات کی کہ سبجیکٹ میٹر سیم ہے تو وہیں ساتھ دیکھیں کہ جین آسٹن کے ناول کے اندر فیمینائزیشن ہے، فیمنزم ہے. مرد کبھی بھی آپ کو اس ناول کے اندر فیمنزم اس طرح ہے کہ آپ اس کے ناولز کو اٹھائیں، آپ کو جہاں پہ ملیں گے عورتیں آپس میں بات کریں، 2 عورتیں بات کر رہی ہوں گی. مرد کہیں پہ بھی 2 آپ کو آپس میں بات کرتے ہوئے نہیں ملیں گے، بہت کم نیور اپیئر. ٹھیک ہے، صرف وہ تب بھی آپ کو ملیں گے جب ان کی مرد جو ہے جب بھی نظر آئیں گے ان کے ساتھ عورتیں بھی ہوں گی، ضرور اس کمپنی میں ہوں گے. ڈارسی کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے، all the information about Darcy is proved through Elizabeth's point of view. Elizabeth کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پتہ چلتا ہے اور ریڈر جو ہے وہ ڈارسی کو elizabeth کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اپنی اس لمیٹڈ ورلڈ میں ہونے کے باوجود جین آسٹن جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹری جنٹری کی کلاس کو ڈپکٹ کرنے تک محدود کرتی ہے. جین آسٹن لوور کلاس کے میٹرز کو ایکسکلوڈ کرتی ہے اور بہت کم وہ ایرسٹوکریسی کو ٹچ کرتی ہے. مثال کے طور پہ اس نے صرف سٹائر کے لیے لیڈی کیتھرین ڈیبو کے کردار کو پیش کیا. یہ تو بات ہے فیمنائزیشن کی. فیمنائزیشن کے بعد نیکسٹ جو اسپیکٹ ہے کہ دیر از نو ٹیریبل ہیپننگ ان ہر ناولس. ٹیریبل ہیپننگ نہیں ہے. ہر چیز اس کے جین آسٹن کے ناولز کے اندر سویلائزڈ مینر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اسی اسپیکٹ میں دیکھیں ایکسٹریم سوورینٹی اس نے دکھائی. پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر وہ کون سی ہے؟ میں کہ یہ ایک ٹیریبل چیز آپ کو نظر آئے گی نا، سوری ایکسٹریم سویرٹی. اس سے بڑا سویئر ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے. لیڈیا وکم الوپمنٹ، وکم میں الوپ ود لیڈیا. فیمس کرٹک کہتا ہے کہ شارلٹ برانٹے وہ بلیو کرتی ہے کہ جین آسٹن کا مارلز کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ دراصل سرفیس لیول کی آتھر ہے. اس کا بزنس جو ہے نا از ناٹ ہاف سو مچ ود دا ہیومن ہارٹس ایز ود دا ہیومن آئی، ہاؤس، ہینڈز اینڈ فیٹ. A.W. رائٹ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جین آسٹن کے ناولز کے اندر ریلیجن کا ایلیمنٹ نہیں ہے. پالیٹکس اس نے مینشن نہیں کی. کوئی ایڈونچرز نہیں ہے اس کی کتابوں میں، کوئی ایبسٹریکٹ آئیڈیاز نہیں ہے، کوئی اسپرچل یا میٹا فزیکل ایشوز کے اوپر ڈسکشن نہیں ہے. دیکھیے مجھے یہاں تک ایک بات بتائیں، آپ نے خود بات کو سمجھنا بھی ہے. یہ ساری باتیں اس نے فلاں نے ایک نے کہا کہ ریلیجن نہیں ہے، اس نے کہا کہ پیشن نہیں ہے، فلاں ڈمکا نہیں ہے. ایک جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ٹھیک ہے. اب ایک بندے نے آپ کے سامنے کھانا لا کے رکھا، اس میں نمک بھی ٹھیک ہے، اس میں مرچیں بھی ٹھیک ہے، ساتھ میں میٹھا بھی. اب وہ آپ کہیں گے جی اس میں جناب یہ اس میں مرغی کی ٹانگیں پوری نہیں ہے، اس میں مرغی زیادہ گلی ہوئی نہیں ہے، اس میں مرغی کم گلی ہوئی ہے، اس میں جناب کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں سیلڈ میں جناب اس نے گوبھی نہیں ڈالی تو اس میں سیلڈ میں گاجر نہیں ڈالی. ٹھیک ہے. جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس نے وہی پیش کیا ہے، لیکن ہم کچھ اور ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. یہ کرٹکس اصل میں یہی کام کر رہے ہیں نا کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے، یہ نہیں، بس جو ہے وہ تو دیکھو نا. جین آسٹن کی لمیٹڈ رینج کا جو ڈیفینس اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس کے ناولز کو دراصل نیکسٹ پیراگراف پہ ڈومیسٹک ناولز کہا جاتا ہے. سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 48 پہ. یہ
ڈومیسٹک ناول سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ اس زمانے سے تعلق رکھتی ہے کہ جب عورتوں کو جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ وہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیں یا وہ آزادی کے ساتھ مردوں میں انٹرمنگل ہوں. تو اس کے لیے یہ نیچرل ہے کہ اس کی رینج لمیٹڈ ہونی چاہیے. جین آسٹن جس زمانے میں مردوں میں جب وہ سوسائٹی یونیورسٹیز نہیں جا سکتی، تعلیم باہر کی نہیں حاصل کر سکتی، دنیا نہیں دیکھیں گی تو کیا دیکھیں گے؟ ان کو کیا پتہ چلے گا؟ جب مردوں میں انٹرمنگل نہیں ہوں گی تو ان کو نہیں پتہ چلے گا. پہلی بات تو ہے. دوسری بات کہ آسٹن جو ہے، جین آسٹن، وہ اپنے شہر کے ایک پادری کی بیٹی تھی. اس کا دنیا کی طرف ایکسپوجر دنیا کے معاملات میں بہت کم تھا. صرف شارٹ وزٹس اس کے لنڈن کے تھے اور اس نے بعد میں کچھ عرصہ اسٹڈی کی. اس کی دنیا جو ہے وہ اتنی ہے، جو اس نے ایکسپیرینس کی وہ بہت چھوٹی ہے. اپنی بھتیجی کو لکھتے ہوئے کہتی ہے کہ there are 4 families in a country village is the very thing to work on. خود وہ کہتی ہے نا 4 فیملیز کنٹری ولیج میں ہو اور یہ کافی ہے اس کے لیے لکھنے کے لیے. دیکھو جب اس کا ایکسپوجر ہی تھوڑا ہے، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں جی جنگ نہیں دکھاتی اور آپ کہیں جی کہ وہ جناب فلاں چیز نہیں دکھاتے فلاں، وہ کیسے دکھائے جب اس نے خود نہیں دیکھا تو آپ کو کیا دکھائے. خیر پیج نمبر 49 پہ پہنچ گئے کہ گو کہ جین آسٹن کی لمیٹیشنز جو ہے وہ سیلف امپوزڈ ہیں، لیکن اپنے اس ریسٹرکٹیڈ فیلڈ کے اندر اس کی آرٹ پرفیکٹ ہے. اس کی لمیٹیشنز کو ریئلائز کرنا دراصل ایک پازیٹیو ورچو ہے. کسی کی لمیٹیشن کو ریئلائز کرنا کہ لمیٹیشنز یہ ہیں. جین آسٹن کی لمیٹیشنز میں نے جیسے بات کی کہ وہ پادری کی بیٹی ہے اور پادری کی بیٹی ہونے کے ناطے اس نے زندگی کو اسی طرح گزارنا تھا. آرٹ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ریسٹرکٹیڈ سوشل سیٹنگ اور پیورلی انٹرسٹ لینڈ اے سینس آف ڈسپلن ٹو ہر آرٹ. جب اس نے چھوڑا ہے، لمیٹڈ ہے، تو پھر اس کے اندر ڈسپلن بھی ہے. لمٹس کے اندر وہ سپرب ہے، ڈیپتھ ہے اس کے اندر. واٹ شی لوزز ان، اگر اس کا کینوس براڈ ہوتا تو وہ پھر گہرائی نہ ہوتی اس کے اندر. جیسے سمندر ہے نا، سمندر جتنا مطلب پانی ہے، فار ایگزامپل ایک جگہ پہ آپ نے پاؤنڈ میں اکٹھا کیا ہوا ہے، زیادہ جگہ پانی پھیلے گا تو پھر لازمی بات ہے اس کے اندر ڈیپتھ کم ہو جائے گی. جب ایک جگہ اکٹھا ہو کے ہوگا تو پھر اس کے اندر ڈیپتھ زیادہ ہوگی. یہاں پہ بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ اس کی رینج تو لمیٹڈ ہے، یعنی کہ لمیٹڈ جگہ پہ اس نے لکھا لیکن وہاں گہرائی موجود ہے. اس کے کردار جو ہے وہ they stem from a class which she knows well and hence they are very realistic and lifelike. وہ نہیں کرداروں پہ بات کرتے جو لائف لائک ہے، ریئلسٹک ہے. الزبتھ بینٹ جین آسٹن کے ایک سب سے ڈیلائٹ فل ہیروئن ہے جو کہ لٹریچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. ورڈزورتھ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے ناولز جو ہے دراصل زندگی کی کاپی ہیں، ایڈمائریبل کاپی ہیں. دیکھو سیلف امپوزڈ لمیٹیشنز ہیں، ریسٹرکٹیڈ فیلڈ کے اندر وہ رہ کے لکھتی ہے، لیکن اس ریسٹرکشن کے اندر اس نے گہرائی پیدا کر دی. پانی کی بات کی میں نے جیسے کہ آپ نے پاؤنڈ کے اندر پانی، تالاب کے اندر پانی پڑا ہوا، وہ تالاب جتنا بڑا ہوگا ادھر یا تو پانی زیادہ رکھنا پڑے گا. پانی کی مقدار تھوڑی ہے تو پھر وہ تالاب چھوٹا ہو تاکہ گہرائی زیادہ ہو. یہاں پہ بھی اس طرح ہے کہ اس کی چونکہ اپنے اس کا ایکسپیرینس تھوڑا ہے تو اس نے اسی حساب سے اسی تھوڑی رینج میں لکھا. جب تھوڑی رینج میں لکھا تو جینیس تو اس کے پاس تھا، لہذا اس نے گہرائی پرووائڈ کی. ٹھیک ہے، پیج نمبر 49 پہ سیکنڈ پیراگراف ہے کہ یہ بات کہنا غلط ہے کہ اس کے ناولز کے اندر پیشن اور پروفنڈیٹی نہیں ہے. محبت، کورٹ شپ اور میرج کے تھیمز کو ڈیل کرتے ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ناولز کے اندر سے فیلنگز کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. محبت کے علاوہ ایموشنز بھی موجود ہیں، جیسے جیلسی، بنگلیز کی جیلسی، بنگلے سسٹر کی، ویکم کی کننگنیس، لیڈی کیتھرین ڈی بوک کی سنوبری. یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل جین آسٹن نے بڑی سنسیریٹی اور کنوکشن کے ساتھ پیش کی ہیں. پیج نمبر 49 پہ تھرڈ پیراگراف پہ بات کروں گا جو کہ بیسک اس ٹاپک کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہوگا کہ جین آسٹن جو ہے اپنے ناولز کے اندر ایک ڈیفینیٹ مورل کنسرن جو وہ رکھتی ہے. وہ لوگوں کی شارٹ کمنگز پہ مسکراتے ہوئے ان کے بیہیویئرز کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے. سو محبت اور شادی کے تھیم کے نیچے وہ دراصل مینرز کو
ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے اور مڈل کلاس کنٹری جنٹری کے کنڈکٹ کو امپروو کرنا چاہتی ہے. جین آسٹن نو تھائی سیلف کے ڈکٹم کو پریچ کرتی ہے. دراصل وہ مورالٹی کے اوپر ایم کرتی ہے اور وہ دراصل شادی کی میرٹس اور اسٹرینتھ کو بھی دکھاتی ہے کہ وہ شادی کون سی شادی جو الزبتھ اور ڈارسی کے درمیان ہوئی اس کی میرٹس کیا ہیں, کیا اسٹرینتھ ہیں, جن کی جو محبت کی بنیاد پہ, انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ہونے والی محبت پہ جو شادی ہوئی وہ کتنی کامیاب ہے. جین آسٹن کے اس کرافٹ کی فطرت کو آپ اس کے اپنے الفاظ سے سمجھ سکتے ہیں. with bit of ivory on which I work with so fine brush to produce little effect after much labor. میں نے جیسے پہلے بات کی کہ اس کا کینوس چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر بھی وہ بہت محنت کرتی ہے. دیکھو میں نے وہی بتانا کہ ایک تالاب بنانا ہے, پانی ہے, تو پانی اگر زیادہ ہوگا اس کے پاس اس کا جینیس تو بہت ہے لیکن اس نے پھر گہرائی بنائی ہے, اس نے اس تالاب کو اپنے اس نالج کے یعنی کہ اپنے آرٹسٹک ورک کے اس تالاب کو اس نے بہت گہرا کیا. آخری پیراگراف پہ بات کروں گا کہ اپنے تھیم اور سبجیکٹ میٹر کے اندر رہ کے جین آسٹن جو ہے وہ اپنے پلاٹ کنسٹرکشن اور سکل میں انپیرلڈ ہے. جین منگلے, لیڈیا ویکم, شارلٹ کالنز کے جو سب پلاٹس ہیں وہ سارے کے سارے الزبتھ ڈارسی کے مین پلاٹ کے ساتھ کلوزلی انٹر لنکڈ ہیں اور وہ سارے کے سارے گڈ میرج کے تھیم کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اپنی لمٹس کے اندر رہنے کے باوجود بھی جین آسٹن نے کوئی سے دو کردار ریپیٹ نہیں کیے. جی ایچ لیوس کہتا ہے کہ اس کا سرکل گو کے ریسٹرکٹڈ ہے لیکن وہ کمپلیٹ ہے. اس کی دنیا پرفیکٹ اور وائٹل سفیر ہے. لہذا آپ اس بات پہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اپنی لمیٹڈ رینج کے اندر جین آسٹن جو ہے وہ سارے کرداروں کو, ایونٹس کو اور ڈائلاگ اور اپنے پلاٹ کو بڑے ایکسکوزٹ مینر میں ڈیل کرتی ہے. اس کی آرٹ فائن, پرفیکٹ اور ڈسٹنگوشیبل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایکسپائرنگ 18th سینچری کا فائن فلاور ہے, خوبصورت پھول ہے وہ. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ریز ہوتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.